ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہے 25 دسمبر اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں قائد اعظم ڈے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ کرسمس بھی منا رہے ہیں. اپنے مسیحی برادری جو ہماری ہے ان کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. وہ خوشیاں ان کے ساتھ ہم بھی مل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مہمانان گرامی نے ہمیں جوائن کر لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حضرت جمیل صاحب جو کہ کو فاؤنڈر ہیں کنسل سٹیزن الائنس کے. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم، خوش آمدید کریں گے آپ کو. ساتھ ہی ساتھ ہمارے موجود ہیں کیپٹن راشد انور جو کہ پرنسپل میری ٹائم انسٹیٹیوٹ سیلنگ شپ ماسٹر فار 10 ایئرز. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے سر، آپ سے شروع کرتے ہیں. آج 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنے کی دو بڑی اہم وجوہات ہیں. ایز پاکستانی اگر میں کہوں تو ظاہر قائد اعظم ڈے ہے، اور ویسے انسانیت کے نام پہ کہوں تو آج کرسمس ہے. اور ہماری مسیحی برادری جو ہمارے ساتھ ہم بالکل بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ان کو بھی آج وش کرنے کا دن ہے. میں چاہوں گی تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بات کریں. سب سے پہلے تو میں اپنے مسیحی بھائیوں کو بہنوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کرسمس کے دن کے لیے. اور یہ کہ ہمارا بڑا تعلق بھی رہا ہے اور ہماری مسیحی برادری نے ہمارے ملک کی ترقی میں، اس کی تعلیم میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اور میں تو ان کے اسکولوں میں، گرامر اسکول ہو یا کوئٹہ میں گرامر اسکول ہو یا دیگر ایف سی کالج ہم گئے تو یہ سارے انسٹیٹیوٹس جو تھے یہ مشنریز نے قائم کیے تھے، یہ اسکولز اینڈ کالجز. تو ہم نے ان سے بہت سیکھا. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ بڑی تعداد میں یہ یہاں سے چلے بھی گئے ہیں، لیکن ان کا کردار اب بھی جاری ہے. تو میری طرف سے دلی مبارکباد. بہت زبردست پہلو پر جو ہے آپ نے اس وقت روشنی ڈالی ہے. بالکل ایجوکیشن کی اگر آپ بات کریں، اسکولس کی بات کریں، اور بالکل ہر شعبہ ہے زندگی میں ان کا بالکل ٹھیک ہے. کنٹریبیوشن. اب آ جاتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. آج ان کا بھی دن ہم منا رہے ہیں. جی ہاں، تو ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ قائد اعظم کی ایک طویل جد و جہد تھی اور انہوں نے آخرکار یہ ملک ہمیں حاصل کر کے دیا. اور ان کے کیا اصول تھے، کیا ویژن تھا، ان کی کیا کمٹمنٹ تھی اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ ہمیں غور کرنے کا موقع ملتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام میں مجھے شریک کیا گیا کہ ہم اس پہ ہم بات کر سکیں. بہت شکریہ سر. آپ کی طرف آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنی مسیحی برادری کو چاہیں گے کہ آپ اپنی جانب سے بھی انہیں مبارکباد پیش کریں. پھر ہم ہاں بالکل، کیونکہ I have traveled the whole world twice, so I have been to all countries. تو ہمارا ظاہر بات ہے کہ ان سے بڑا تعلق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جس پلیٹ فارم پہ بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے، either in forces, either عدلیہ، تو بہت ہی وہ جسے کہنا چاہیے سنسیئرٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اینڈ آنیسٹی کے ساتھ. تو ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ایک یہ بھی بتاتے ہیں بیکاز آئی کین کمپیئر فرام آل ادر کنٹریز ویئر دی کرسچنز آر مور، کہ وہاں پر مسلمس کو وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ایون فار آور عید ڈے ایوری بڈی از سپوز ٹو گو فار ہز ڈیوٹی، ہی از اونلی الاؤڈ فار دا پریئر ٹائم. لیکن یہاں ماشاء اللہ ہم مسیحی برادری کو اتنا پروٹوکول اور ان کے ساتھ ہم خود بھی مل کے کرتے ہیں جس کا ان کو بڑا احساس ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اس کو بڑا ریٹرن بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور ہماری دعا ہے کیونکہ ہمارے فورسز میں بھی جتنے اچھے مقام پہ کام کیا ہے ان میں مسیحی برادری کے بھی لوگ ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے مسلمان اور مسیحی برادری، کیونکہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ جو بھی آپ کا نیشنل بردر ہے اس کو آپ پوری طریقے سے وہی سپورٹ کریں، وہی فیسیلیٹیٹ کریں جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کریں کہ تاکہ ان کو کوئی کمی نہ محسوس ہو. تو الحمدللہ پاکستان میں، کیونکہ آئی کین کمپیئر فرام آل ادر کنٹریز، کہ الحمدللہ ہم چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو، چاہے وہ ضلعی سطح پہ ہو، چاہے وہ پروونشل، انڈیویجول، وی ہیو گاٹ اے ویری گڈ ٹرمس الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کا آج دن ہے. جی. اب ظاہر بات ہے کہ ہم نے تو ان کی صرف سینگس، ایڈیمس، ابھی میں آ رہا تھا تو پیلس پہ جو لگی ہوئی تھی وہاں پر کہ ایکسپیکٹ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. اب اگر اس کو دیکھیں تو اس ایڈیم پہ پوری بک لکھی جا سکتی ہے. یہ ان کا موٹیو تھا. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے
کہ پچھلے 8-10 سال سے میں محسوس کر رہا تھا کہ ہم اس 25 دسمبر کو اس پیمانے پہ نہیں منا رہے تھے جیسا کہ منانا چاہیے. صحیح. لیکن ہمیں جو ایک پازیٹیو اسپیکٹ ملا ہے وہ بنگلہ دیش سے، کہ اس وقت بنگلہ دیش میں بھی تمام جگہوں پہ انہوں نے قائد اعظم کے مثلا وہ فوٹوگرافس لگائے ہیں چوک پہ، اینڈ دے آر آلسو سیلیبریٹنگ 25 دسمبر ایز وی آر. اوکے. اس کی وجہ سے، اور یہ کل پرسوں سے نہیں، اٹس فرام لاسٹ 15 days اور اے منتھ، اس کا امپیکٹ یہاں پر بھی آیا ہے کہ لوگ بھی ماشاءاللہ، یعنی میرے گھر کے جو اسکول گوئنگ کلاس 1 پہ وہ دے آر آلسو سیلیبریٹنگ کہ بھائی قائد اعظم کی جو ہے نا برتھ ڈے یہ ہے، ہم اس طرح منائیں گے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے کہ اس سال جو ہے واٹ آئی کین فیل کہ الحمدللہ جیسا کہ ان کا حق ہے ہم اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا بہت حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش، یہ کہہ رہے ہیں منانے کی اپنی جانب سے کچھ حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیلیبریشن ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیا بتانا ہے بچوں کو؟ دیکھیے، ان کی زندگی پہ بہت مطالعہ ہوا ہے، کتابیں آئی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، پوت و نواسوں کو، نئی پود کو اور یوتھ کو، جو کہ کہتے ہیں نا 60% ہمارے بچے جو ہیں 30% کی عمر سے کم ہیں، تو لیکن کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام اتنا خراب ہے، اور اس لیے ان کی عظمت کا نہیں پتہ چلتا ہے، صرف یہ معلوم ہے قائد اعظم ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں اور بانی پاکستان ہیں، بس اس پہ تو ہم مطلب سبھی قائل ہیں. لیکن ان کا کیا کردار تھا، ان کی کیا جد و جہد تھی، اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں، ہماری نئی پود کو نہیں معلوم، بہت سو کو نہیں معلوم. بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے ہی واز اے لبرل بائی ڈسپوزیشن. 20 برس کی عمر میں وہ بار ایٹ لا کر کے آئے تھے لنکنز ان لندن سے، اور وہ ایک لبرل ٹریڈیشن کے آدمی تھے. لارڈ مورلے کو بہت مانتے تھے، اور وہ گوکھلے جو ہندوستان کے بڑے لیڈر تھے اور برٹش پارلیمنٹ میں ہوتے تھے، ان کو بہت مانتے تھے. اور واپس جب آئے تو انہوں نے 1904 یا 5 سے کانگریس پارٹی جوائن کی، انڈین نیشنل کانگریس، اور آزادی کے لیے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا. پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب کو جوڑ کے چلتے تھے. انہیں کہا جاتا تھا، ساروجینی نائیڈو نے کہا کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. تو وہ جو ایمبیسڈر تھا ہندو مسلم یونٹی کا، اور جو اپنے اور انڈیا کی انڈیپینڈنس چاہ رہا تھا، وہ کیا وجوہات تھے جو کہ وہ پھر کانگریس کو چھوڑ کے جاتے ہیں، مسلم لیگ میں جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک یونائٹڈ انڈیا کے کانسیپٹ کو جو لے کے چلے تھے، اس سے پھر وہ انحراف کرتے ہیں، اور پھر وہ پاکستان کے لیے جاتے ہیں. تو وہ یہ تمام چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. میرا کہنا ہے کہ جیسے انہیں محسوس ہوا، گاندھی جی جب آئے ساؤتھ افریقہ سے، تو ان کا رجحان ذرا سیاست میں مذہب کو بھی لے کے چلنا تھا، اور وہ جناح صاحب کا وہ مذہب کو الگ رکھنا چاہتے تھے. وہ یعنی عقیدے پہ پورے تھے، مسلمان تھے، لیکن وہ چونکہ آزادی کے لیے لڑ رہے تھے تو وہ سب کو جوڑ کر کے انسانیت کے مذہب پہ انسانیت کی بنا پہ اور سیاسی آزادی کے اور اینٹی کولونیل سٹرگل کی لیڈرشپ میں ہونے کے ناطے سے وہ سب کو جوڑ کے چلنا چاہ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو وہ تحفظات نہیں مل رہے ہیں تو پھر مسلم لیگ کی طرف بھی گئے، اور 1915 میں کانگریس اور مسلم لیگ کا لکھنؤ پیکٹ بنایا، جس کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، جو دو بڑی کمیونٹیز تھیں، ان کو جوڑ کر کے چلا جائے. قائد اعظم کی تو ایک بہت طویل جد و جہد تھی جہاں وہ خالی پروٹیکشن آف مسلم رائٹس چاہتے تھے. صحیح. اور یہ کہ یعنی برابری انسانیت کے لیے اور پروٹیکشن مسلمانوں کے لیے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہاں، کہ مطلب انہیں مطلب نوکریوں سے دور کیا. اچھا، 1957 میں ہندو اور مسلم مل کے لڑے انگریز کے خلاف، ملینز مارے گئے،
اور کہتے ہیں اس کے نتیجے میں اگلے 10 سال میں کوئی اس جنگ کی نتیجے میں اور برٹش بربریت کے نتیجے میں کوئی 10 ملین لوگ مارے گئے ہیں ہندوستان میں. تو وہ کیا وجہ تھی؟ پھر انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی. تو وہی ہندو مسلمان جو مل کر کے لڑے تھے، بہادر شاہ ظفر بادشاہ تھے، ہار گئے. چلے برٹش زیادہ پاورفل تھے لیکن تقریباً جیت بھی گئے تھے جو ہسٹورینز نے لکھا ہے. لیکن اس کے بعد وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چلی اور ان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ ان کو ذرا آپس میں لڑایا رکھو. یعنی سر سید احمد خان بھی انڈین نیشنلسٹ تھے. انہوں نے جب وہ یونیورسٹی بنانا چاہ رہے تھے انگریز نے منع کر دیا، جناب تم مسلمان کی بات کرو. تو آخر کار بیچارے تنگ آ کر کے نے کہا میں اینگلو اورینٹل مسلم کالج بنانا چاہتا ہوں. تو پھر انگریزوں نے بھی، وہ شیکسپیئر جو تھے کمشنر تھے، انہوں نے کہا نہیں سید صاحب ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن ان کا یہ تھا کہ میں مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کو جدید تعلیم سے تو آراستہ کیا جائے. صحیح ہے. تو وہ ایک مشن پہ تھے. وہ انہوں نے مطلب وہ سیاست میں ایسے نہیں تھے لیکن ایجوکیشن کے میدان میں تو پائنیئر تھے نا. صحیح. لیکن انگریز کا ہمیشہ ایک موقف رہا. تو جہاں وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو بڑی کمیونٹیز ہیں، مسلم لیگ اور کانگریس ایک ہو جانے اس کا خطرہ ہوتا تو وہ اس کے خلاف کام کرتے تھے. اور اس چیز کا مطالعہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے، مجھے سننے میں بہت مزہ آ رہا ہے، بڑا اچھی نالج مل رہی ہے. میں چاہوں گی کہ باقی لوگ بھی اس کو سنیں اور انڈرسٹینڈ کریں، جانیں اپنے آپ کو، اپنی ہسٹری کو، اپنی تاریخ کو. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جی آج ہے 25 دسمبر اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے کرسمس اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے بات کر لوں ذرا میں اپنے حسین خوبصورت سے ڈریس کی، جو کہ مجھے بھیجا ہے مشک حرم کوٹور نے. ان کے پاس ڈریسز، جیولریز جو آپ کو چاہیے، کسٹمائز بھی ہے، ان کے اپنے ڈیزائن بھی بہت خوبصورت ہیں. اور جیسا کہ اس وقت ویڈنگ سیزن ہے یا پارٹیاں اس وقت زور و شور سے جاری ہیں، سیلیبریشنز، تو آپ کو چاہیے تو آپ بنایا بھی کوئی ڈریس لے سکتے ہیں. جو میں نے پہنا ہے یہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں. انسٹاگرام ان کا ہینڈل بھی یہی ہے مشک حرم کوٹور. آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. بڑی زبردست گفتگو آپ کر رہے تھے، میں چاہوں گی اسی کو کنٹینیو سر آپ کریں، کیونکہ جس طرح سے سر نے ہسٹری بتائی ہے تو میرا بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا. اور میں اتنی دیر سے چاہ بھی یہی رہی تھی کہ ہمیں وہ ساری چیزیں، وہ چھوٹی چھوٹی بیسکس ہوتی ہے نا، کہ تعلیم کیسے حاصل کی، پھر تعلیم، دوسروں کی تعلیم کے لیے کیا لڑائیاں ہوئی، ہمارے لیے کیا کیا جدوجہد کی گئی، ینگ جنریشن کے لیے کیا کیا کچھ کیا گیا، وہ ساری تحریک ایک وربل سن لینا ایسے ہلکے سے انداز میں اور ڈیٹیل میں جاننا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں اسی انداز سے تھوڑا سا آپ اس کو آگے لے کے چلیے. ہاں دیکھیں، یہ ہے کہ یہ فیلنگ اور اٹیچمنٹ کی بات ہوتی ہے. جناح صاحب نے بھی جو اپنی تعلیم شروع کی تھی وہ سندھ مدرسے سے کی تھی. ٹھیک. تو مجھے جب ایسن کالج میں ایڈمیشن ملا تو آئی گاٹ سو ایڈمائرڈ اینڈ ہیپی کہ دیکھو مجھے وہاں ملا ہے جہاں قائد اعظم نے، حالانکہ وہ 100 سال پہلے مجھ سے تھے، لیکن ایک یہ بڑی پیاری فیلنگ ہے، یہ یقین کر رہے ہیں. اور میں وہاں پر جس جگہ جاتا تھا تو یہ فیل کرتا تھا یہ قائد اعظم سب یہاں ہوں گے. حالانکہ ان کے بعد اس میں بڑی کی بات ہے، انہوں نے 50 سال پہلے وہاں تعلیم کی ہوگی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اٹیچمنٹ کی بات ہے. اور ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قائد اعظم تیرا احسان ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا پرنسپلز تھے، ان کا کیا کریکٹر تھا، جی، ان کی کیا سوچ تھی، وہ ایکچولی ہمیں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنا چاہیے. چلے ویسا تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم اگر ہم ان اصولوں پہ کریں تو ہم قائد اعظم جیسے ایک پاتھ پہ چل سکتے ہیں ٹو بیکم ایٹ لیسٹ اویئر تو ہو. بیسک پہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بیسکس بہت سارے لوگ. تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے اپنے جو گاندھی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، میں انڈیا بھی گیا ہوا ہوں بہت. تو گاندھی صاحب کی اگر وہاں پر ہے، نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے تو پورا اپنی اتنی، بلکہ اس سے زیادہ ہمارے یہاں پاکستان میں محمد علی جناح صاحب کی بھی ریسپیکٹ ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم آج کل اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ یہ نہیں کہ بھئی قائد اعظم کے مقبرے پہ لے گئے، یہ وہ نہیں، ان کی چیزوں کو دیکھ کے. آپ یقین کریں میں اپنے نوازوں کو گود میں لے کے بتاتا تھا کہ دیکھو وہ پائپ کس قسم کا استعمال کرتے تھے،
وہ جو گولف کھیلتے تو کون سی اسٹکس استعمال کرتے, مطلب وہ اینٹی, دیٹ شوز اے پرسنالٹی بیہائنڈ. قائد اعظم ایک دن میں نہیں بن گئے تھے, انہوں نے اپنے جو یوتھ ٹرم سے, چائلڈ ہوڈ سے جو اپنا رکھا تھا, تو ہر آدمی جو رکھے گا ہی کین آلسو بیکم اندر قائد اعظم. تو یقین کریں ہم ہر 2 سال کے بعد بچوں کو لے جاتے ہیں, ایک ایک چیز میں ان کو دکھاتا ہوں کہ قائد اعظم جو قائد اعظم بنے تھے, وہ حالانکہ جواہر لال نہرو اور قائد اعظم صاحب کا یہ فرق تھا کہ یہ جس کالج میں بار ٹاپ دونوں کر رہے تھے, قائد اعظم بیچاروں کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی, اور جواہر لال نہرو کی اس کے 4 ڈورز تھے, چاروں دروازے پہ گاڑی کھڑی رہتی تھی کہ لالا کہتے تھے ان کو, لالا کہ لالا کس گیٹ سے نکلیں گے, ان کا وہ مقصد تھا. لیکن اگر دیکھا جائے سوچ اور ایک کردار اور ایک موٹیویشن, ڈیڈیکیشن اور ہر مسئلہ اصول پہ کام, وہ قائد اعظم پہ ختم تھی ماشاءاللہ. ہم جتنا بھی ان کو سرو کریں, ان کو یاد کریں, ہم ان کا قرضہ صرف یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کو اگر اور 8-10 سال مل جاتے تو اس پاکستان کی وہ اور بھی جو ہماری فنڈامنٹلس ویکنس ہے گئی اس کو کور اپ کر لیتے, اور ہمارا پاکستان اس وقت اس سے بہت بہتر ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف یہ پاکستان, اور جو لوگ بھی مثلا ہمیں اپنے رہبروں کو نہیں بھولنا چاہیے, بلکہ اس نے جو ہے شیکسپیئر نے یہ کہا کہ جو اپنے رہبروں کو بھول جاتے ہیں وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو ہماری اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم انڈو پاک ریجن میں انڈینز بھی اپنے ہیروؤں کو, لیڈرز کو پڑھا, اور ہم بھی, اور اس کو دیکھ کے آپ یقین کریں یو کے میں اگر ان سے پوچھیں نا تو کوئن جو ایگزسٹنگ کوئن ہے اس کے پیچھے ان کو کچھ بھی نہیں پتا, دے آر سو مچ پریکٹیکل. لیکن ہمارے یہاں جو ہے یہ جو فطرت, سوچ اور ہمارا اٹیچمنٹ, جو ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ, فیملی ٹرمز ہیں, فیملی بائنڈنگز ہیں, اس سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو پہچان ہے, دے ریئلی فیل ویری اپریشیٹڈ. اور اس کے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے اب تک ہر چیز کو, اب دیکھ لیں نا, اسی کا ٹرمز آتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بھی ویسے ہی کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ویسے ہی. تو الحمدللہ آئی فیل سب سے پہلے کہ اللہ میاں نے مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا ہوتا ہے, اور آئی فیل آنرڈ, پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. اس لیے کہ میں نے پوری دنیا میں جتنا پوٹینشل اللہ میاں نے ہمیں پاکستان میں دیا. اور دیکھیں یہ سب جو ویژن تھا وہ قائد اعظم صاحب کا بھی تھا. وہ کبھی بھی جو تھا کمبائنڈ انڈو پاک پہ راضی اسی لیے نہیں تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہم جو حصہ ملے گا اس میں اتنا پوٹینشل ہے. اور آپ یقین کریں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو پورے گھر کی لاکھوں, ایسے انڈیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, جاپان میں نہیں سوچ سکتا. تو اس کا تک کتنا اللہ میاں نے ہمیں دیا ہے, تو ہمیں اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں تو جب بھی قائد اعظم کے مزار سے گزرتا ہوں, بچوں کو بھی, خود بھی ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. اور باقی اللہ میں, اور دیکھیں کہ اب ان کی اس پہ کہ وہ جب انگلینڈ سے واپس چلے گئے تھے ڈس ہارٹن ہو کے یہاں سے, تو وہ اس وقت پروف ہے کہ وہ کتنے یعنی کہ سینسیٹیو مسلم تھے کہ ان کو ایک خواب آیا اور اس میں کہا کہ نہیں آپ جائیں. اور علامہ اقبال نے پھر انہیں خط لکھا اور پھر وہ آئے, اور اگر وہ نہ آتے تو آج ہمارے پاس یہ اتنی قیمتی جگہ نہیں ہوتی. ہم ان کے بڑے احسان مند ہیں, اور بلکہ میں چاہوں گا کہ ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں جو ہے نا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے, ان کو حق دینا چاہیے جو ان کا ہے. سر قائد اعظم کی کاوشوں, محنتوں اور جتنی جد و جہد تھی اس کے بعد جو پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے, تو جسٹیفائی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے جو اصول تھے اور ان کی جد و جہد تھی, اس پہ ذرا ہم اگر بات کریں تو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ناگپور میں کانگریس ہوئی, اس میں قائد اعظم بھی تھے, گاندھی جی بھی تھے, محمد علی جوہر برادران بھی تھے, اور ادھر وہ ایک خلافت موومنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے,
اور گاندھی جی نے سپورٹ کر دی تھی خلافت موومنٹ تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. تو لیکن اس میں ایک خدشہ تھا کہ یہ موومنٹ شاید آگے جا کر کے وائلنٹ ہو جائے گی. تو گاندھی جی نے محمد علی جناح قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ گاندھی جی میں آپ کی طبیعت سے واقف ہوں اور یہ اگر اس طریقے سے ہم سول ڈس اوبیڈینس میں گئے تو اس کے یہ خدشات ہوں گے کیونکہ آپ بنیادی طور پہ پرامن آدمی ہیں. لیکن اس وقت ضرورت یہ تھی کہ علی برادران اور خلافت موومنٹ کو ہماری انڈیپینڈنس موومنٹ کے ساتھ کانگریس کی موومنٹ کے ساتھ جوڑ لیں. تو بہرحال وہ گاندھی جی اور مسلمان جو تھے انہوں نے گاندھی جی کو سپورٹ کیا. تو قائد اعظم ادھر سے اٹھ کے چلے گئے. اس وقت انہوں نے کہا آئی ایم تھرو وتھ پالیٹکس پہلے انہوں نے کہا. اب وہ اپنی ریل کا ٹکٹ کٹایا اور چلے گئے بامبے. تو کچھ دنوں بعد ایک نئے گورنر جنرل آئے لارڈ ریڈنگ. یہ ایک یہودی تھے لیکن ایک لبرل ڈسپوزیشن کے آدمی تھے. انہوں نے جناح صاحب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت جھگڑے کا خطرہ ہے, آپ کو ہم ڈومینین سٹیٹس کے لیے لاتے ہیں لیکن ہمارے پاس ڈیفنس فارن افیئرز اور ہوم رول یعنی ہوم منسٹری ہمارے پاس ہوگی اور ہم اختیارات صوبوں کو بھی دیتے جائیں گے لیکن آپ کو ڈومینین سٹیٹس دیں گے. اچھا. اب یہ باتیں سامنے نہیں آتی ہیں. تو وہ گئے اس طرح آپ گاندھی جی کو میرا پیغام جا کے دیں. تو وہ گاندھی جی کے آشرم گئے اور یہ والپٹ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے گاندھی جی کو کہا کہ آپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی. انگریز یہ مان گیا ہے کہ آپ موومنٹ کال آف کریں, ڈومینین سٹیٹس کے لیے جائیں, ڈیفنس فارن افیئرز اور ہوم منسٹری وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور بتدریج ڈومینین سٹیٹس تو دے رہے ہیں نا آپ کو. 47 میں بھی ہمیں ڈومینین سٹیٹس ملی تھی نا, 56 میں جا کے ریپبلک ہوئے. تو گاندھی جی تو پہلے تو ذرا سا بہت انٹرسٹڈ ہو گئے. پھر انہوں نے کہا میں اپنے لیڈرز کو بلاتا ہوں, ولبھ بھائی آئے, نہرو آئے. لیکن ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ جناح صاحب کو کیا انٹرسٹ ہے, وہ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں. میں بھی یہ پوچھنے والی تھی, یہ سوال بننے والا تھا کیونکہ وہ بنیادی طور پہ انڈین نیشنلزم کے تحت وہ انڈیا کی آزادی چاہ رہے تھے. یہ پازیٹیوٹی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا نارمل لوگوں سے, تو مجھے بھی یہ تھا کہ یہ کیوں ہے ایسا. اور انہوں نے کہا جا کے گاندھی جی سے کہا نا آپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی. تو میں نے اعتراف کر رہے تھے نا کہ میں نے تو مخالفت کی تھی لیکن آپ کا کام بن گیا, تو یہ آپ کے لیے بھیجا گیا ہے, اس پہ آپ غور کریں. تو شاید 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی اور وہ ولبھ بھائی اور نہرو نے بس اسی چیز پہ شک و شبہات کہ جناح صاحب کا کیا ہے, واٹس ان اٹ فار ہم, انہیں کیا ملے گا, یہ ہمیں ڈائریکٹلی کیوں. تو ایک قداور آدمی کو وائس رائے نے بھیجا تھا نا قداور لوگوں سے بات کرنے کے لیے. تو پھر گاندھی جی چند گھنٹوں بعد واپس آتے ہیں کہ لارڈ ریڈنگ کو کہہ دو کہ اگر ہم نے یہ ان کی پروپوزل مان لیے تو اٹ ول ڈیکیپیٹیٹ انڈیا فار ایٹرنٹی, یعنی ہندوستان ختم ہو جائے گا اگر ہم نے یہ, یعنی دس از آن ریکارڈ. تو جناح صاحب کی سمجھ آپ جیت چکے ہیں بھائی. لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ سب شک ہے جناح کو کیا ملے گا اس میں سے, جناح کا کیا ہے. تو وہ اچھا چند ماہ بعد وہی پیسفل موومنٹ جو تھی ادھر چوری چورا پہ انسیڈنٹ ہوا, وائلنٹ ہو گئی, پولیس کے تھانے وانے جلائے گئے. اچھا. تو گاندھی جی فوراً سکتے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کر دی اور کہا کہ بند کرو یہ سارا کچھ. تو یعنی کچھ ہمارے بڑے لیڈران تھے لیکن بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی نہیں ہوتی ہیں. اب چھوٹے لوگ کوئی غلطی کر لے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا, بڑے لوگ جب کرتے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو پھر وہ ایک موقع اس وقت گیا. پھر 1929 میں کانگریس اور مسلم لیگ میں بھی کوشش ہو رہی تھی کہ کسی کامن فرنٹ پہ آ جائے مطالبات پہ, تو نہرو نہیں مانے. کلکتے میں میٹنگ ہوئی تھی اور جناح صاحب پھر تمام کوششوں کے بعد پھر اٹھے, ریلوے اسٹیشن گئے, ریل پکڑی کہ بھیا ادھر تو مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے. تو ان کو بڑے پارسی لیڈرز چھوڑنے گئے جو چاہ رہے تھے کہ جناح صاحب اور نہرو کا اتحاد ہو جائے. تو یہ سب سو سوری مسٹر جناح, یو ٹرائیڈ یور بیسٹ, یعنی ہمیشہ ان کی کوشش رہی. پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ مایوس ہو کر کے لندن چلے گئے علامہ اقبال نے. پھر لیاقت علی خان اور بیگم لیاقت گئے ادھر
اور انہوں نے کہا آپ کی ضرورت ہے, آپ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا تم لوگ واپس جاؤ اور پھر مجھے بتلاؤ, اگر ضروری سمجھتے ہو پھر میں آؤں گا. تو وہ آئے. 1937 کے الیکشن میں انہیں شاید 15-20% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے. مسلم میجورٹی مسلم ووٹ کا 15-20% حصہ ملا. اچھا. اور اس میں زیادہ تر ذرا یو پی میں کامیابی ہوئی مسلم لیگ کی, کیونکہ پنجاب میں یونینسٹ زیادہ تھے, اور جو ہم عرف عام میں ٹوڈیز کہتے ہیں, وہ جاگیردار بڑے بڑے زمیندار انگریزوں کے پروردہ, تو وہ انہوں نے مسلم لیگ میں نہیں تھے, تو مسلم لیگ کو 15-20% ووٹ ملے, ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں. تو اس وقت یو پی میں کیونکہ بہتر شوئنگ تھی, تو انہوں نے کہا, جناح صاحب نے کوآپریشن آفر کیا کانگریس کو کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, گورنمنٹ بنا رہے ہیں ہندوستان میں, یہ پہلی گورنمنٹ بن رہی ہے, تو ہم آپ کے ساتھ, ہمارے بھی 2 منسٹرز لے لیں. کون؟ نواب اسماعیل خان اور چودھری خلیق الزماں. تو نہرو نے, جن کو چارج دیا گیا تھا کہ یو پی میں منسٹری بناؤ, اس نے کہا نہیں میں تو ایک ہی لوں گا. تو ابوالکلام آزاد جو کہ پریزیڈنٹ تھے, وہ گاندھی جی کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ زیادہ تر ابھی مسلم لیگ کا اثر یو پی تک ہے, دوسرے صوبے میں نہیں ہے, ادھر اکوموڈیٹ کر لیں تو ہم مسلم لیگ کو کنٹین کر لیں گے, ایک منسٹری اور دے دیں, وہ بھی صوبائی منسٹری. صحیح. تو گاندھی جی تو قائل ہو گئے, اور انہوں نے بھی جا کے جواہر لال نہرو سے بات کی. لیکن جواہر لال نہرو بعض چیزوں میں ایک سٹینڈ لے لیتے تھے, میں لفظ ضد تو نہیں کہنا چاہوں گا, تو لیکن اسٹبرن بولنے والے تھے. ہاں, لیکن آپ دیکھیے کہ 37 میں پھر مسلم لیگ اور کانگریس کی بنی نہیں. انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں کانگریس سائیڈ لائن کر رہی ہے, سینسیٹیو نہیں ہے ہمارے ساتھ, کون سی بڑی بات تھی ایک پروونشل منسٹری اور مل جاتی. تو پھر وہ قائد اعظم گئے 1940 کے سو کالڈ جو پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں, جس میں پاکستان کا لفظ نہیں ہے, لاہور ریزولوشن 23 مارچ میں جو پاس ہوا تھا 1940 میں, اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس, مسلم میجورٹی اسٹیٹس کا ذکر کیا تھا, ایک نہیں اسٹیٹس کا ذکر کیا تھا. تو اور اس پہ موبلائزیشن شروع ہوا, اور اس موبلائزیشن کے نتیجے میں جب 46 میں الیکشن ہوا تو قائد اعظم کو 85% آف دا مسلم ووٹ ملے. لیکن اس الیکشن میں پھر قائد اعظم کیونکہ کانگریس کے ساتھ مقابلے پہ تھے, الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے بھائی, آپ کو تمام حربے استعمال کرنے ہوتے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے, الائنسز کرنے ہوتے ہیں جن سے اختلاف بھی ہو, لیکن کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو الائنس میں. تو پنجاب کے اور ادھر کے جو یونینسٹ وغیرہ تھے, انہوں نے جناح صاحب کو قبول کر لیا تھا. تو انہوں نے علی گڑھ سے لوگ بھیجے, اسٹوڈنٹس کو بھیجا. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ پیر ویر جو تھے ان کے ساتھ بھی ان لوگ ادھر جا کے رہے, اور ان ایک کیمپین جس میں بہت اسلام کی بھی باتیں کی گئی, کیونکہ آپ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. لیکن وہ الیکشن وہ اس طریقے سے وہ جیت گئے. اور پھر اس کے بعد میں صرف کروں, زیادہ وقت نہیں ہوگا, کہ 46 میں کیبنٹ مشن پلان آیا انگریزوں سے. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی کوشش تھی, ایٹلی آ گئے تھے پاور میں, تو ان کی تھی کیپ انڈیا یونائٹڈ اف یو کین, ماؤنٹ بیٹن جب گئے تھے ڈیوائڈ اٹ اف یو مسٹ. تو 46 میں کیبنٹ مشن اگریمنٹ آئی تھی. انہوں نے کہا بھائی جناح صاحب کو ہم 30% مسلم سیٹس ایٹ دا سینٹر دیں گے, آٹونومی فار دا مسلم پروونسز آف انڈیا, جس میں ABC زونز بنائے. اے میں تمام یونائٹڈ پنجاب, سندھ, بلوچستان, فرنٹیئر, بی زون میں باقی انڈیا, اور سی زون میں مسلم میجورٹی ایریا میں پورا بنگال اور پورا آسام آ رہا تھا. اچھا. تو اب وہ جناح صاحب مان گئے, اور کانگریس مان گئی کیونکہ ہندوستان متحد رہے گا. تو انگریزوں نے کہا کہ مسٹر جناح آپ پاکستان کے لیے کیمپین کرتے رہے ہیں, اب یہ آپ کے دوست, آپ کی مسلم لیگ کاؤنسل مان جائے گی. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا the مسلم لیگ کاؤنسل از می اینڈ مائی اسٹینو, یعنی اتنا اعتماد تھا کہ جو میں کہوں گا مسلم لیگ کاؤنسل مان جائے گی. لیکن جب کاؤنسل میں گئے تو ادھر مولانا حسرت موہانی جیسے لوگ بھی تھے, بڑے ہمت والے, بے باک. تو انہوں نے کہا قائد اعظم یو ہیو بیٹریڈ مسلم لیگ, یو ہیو بیٹریڈ پاکستان,
آپ نے یہ جا کے مان لی. تو لوگوں نے شور کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں قائد کو. تو انہوں نے کہا جینٹلمین لیٹ مولانا اسپیک, آئی ول آنسر ان مائی ٹرن. مولانا نے پھر دہرایا. جب قائد اعظم کی باری آئی انہوں نے کہا لیٹ می اشور یو, میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں مولانا, میں نے پاکستان کو بٹرے نہیں کیا, میں نے مسلم لیگ کو بٹرے نہیں کیا. آئی ہیو گاٹ یو اے شوگر کوٹڈ پاکستان. یعنی کہ جو آٹونومی قائد اعظم نے اس وقت دلائی تھی تمام مسلم پورے ہندوستان کو اور مسلم میجورٹی ایریاز کو بھی, وہ ہمیں آج تک نصیب نہیں ہوئی, کیونکہ اس وقت سینٹر میں ڈیفنس, فارن افیئرز, کمیونیکیشن اور فائنینس تھا. باقی آپ کو آٹونومی تھی. اتنی آٹونومی تھی کہ بعد میں صوبے کہتے کہ بھائی کچھ ہم سے سبجیکٹس لے لو, تم لوگ بہتر چلا سکو گے. تو یہ ایک اپرچونٹی تھی, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جنا ڈیوائیڈڈ دا سب کانٹیننٹ. میں ان سے کہتا ہوں نو, مسٹر جنا ڈڈنٹ. مسٹر جنا کیپٹ اٹ ٹوگیدر. اینڈ گاندھی جی خوش تھے اس وقت. گاندھی جی, ابوالکلام آزاد, ولبھ بھائی پٹیل نے جو ہارڈ لائنر تھے, انہوں نے کہا جنا مان گیا ہے. تو انہوں نے کہا, گاندھی جی نے کہا جنا مان گیا ہے, تو انہوں نے کہا میں پاس کرا دوں گا. وہ جواہر لال نہرو سے کسی جرنلسٹ تو بڑے بعض اوقات شیطانی بھی کرتے ہیں نا, انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ہم بہت قدر کرتے ہیں, لیکن ایک جرنلسٹ نے کہہ دیا کہ کیبنٹ مشن اگریمنٹ تو بنی ہے, لیکن اب کانسٹیٹیوٹ اسمبلی از جسٹ اے ربر اسٹیمپ. یعنی جو باہر اگریمنٹ ہے اس پہ ٹھپا لگانا ہے, پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے. تو جواہر لال نہرو نے کہا, ایک انٹلیکچولی صحیح بات تھی کہ the constituent assembly is the sovereign body, and کوئی اگریمنٹ باہر بھی ہوئی ہے it has to be ratified by the constituent assembly, ورنہ force of law نہیں ہوتا ہے. and پھر وہ یہ بھی کہے گا کہ we are not bound by any agreement and we are not going into the constituent assembly with our hands tied. جس پہ جناح صاحب بھڑک اٹھے کہ انگریز ابھی گیا نہیں ہے اور جواہر لال نہرو صاحب آپ اپنے اصل رنگ میں آ گئے ہیں. تو اس کے بعد جو آخری اپرچونٹی تھی نا, جس میں سب اگری کر گئے تھے, اب اس میں تحقیق ہونی چاہیے. میں ینگ ریسرچر سے کہوں گا معلومات کرو, اگر کوئی میں بھی غلط بات کہہ رہا ہوں تو اس کا بھی ریسرچ کر لو کہ ہوا کیا. لیکن وہ ایک اپرچونٹی تھی اور وہ ہم نے گوائی. اور وہ پھر یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے جناح صاحب نے اگست میں یا سپتمبر میں دیا, اس پہ بہت پھر جھگڑے ہوئے, وائلنس ہوا وغیرہ وغیرہ, اور پھر ماؤنٹ بیٹن آئے اور انہوں نے پھر پاکستان کا مطالبہ قبول کیا. لیکن جناح صاحب دیکھیے, وہ گاندھی جی کو مارا کس نے؟ ناتھو رام گوڈسے نے, کہ اس نے ہندوستان کی تقسیم کرا دی. وہ نتھو رام, ہمارا ڈیٹیریوریشن تو دیکھیں ہندوستان میں کیا ہوا. اس نتھو رام کو بی جے پی کے لوگ مانتے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس نے گاندھی جی کو قتل کیا. اور ہمارے ہاں بھی دیکھیں کس طریقے سے وائلنس آئی ہے. جتنا ہم مذہب کو لے کے آئے ہیں ٹھوسا ہے, اتنی ہمارے ملک میں منافقت آئی ہے. تو قائد اعظم اس منافقت کے خلاف تھے اور ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے, تاریخ سے یہ ویژن اور یہ انٹیلیجنس اور یہ تھاٹس پر مزید بات کریں گے. بہت مزہ آ رہا ہے مجھے سن کر. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش اور کرسمس کی خوشیاں لے کر اس وقت ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. مسیحی برادری کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم اس وقت. اس ساری کنٹریبیوشن میں آپ سے پہلے جو مہمانان گرامی نے جوائن کیا تھا, ہم نے ان سے بھی جانا تھا. ہم چاہیں گے تھوڑا سا حصہ آپ بھی اس میں ڈالیں کہ پاکستان کی جو جد و جہد ہے, محنت ہے, کوشش ہیں, کاوش ہیں, جو کچھ تحریک چلی پاکستان کو حاصل کرنے کی, اس میں مسیحی برادری کا کتنا بڑا ہاتھ تھا, ان کا کتنا کنٹریبیوشن رہا, اور آپ کہاں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہاں تو اتنا نہیں کنٹریبیوشن تھا, لیکن پاکستان بننے کے بعد جو بھی مسیحی برادری یہاں ہے اس کا بہت کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک, انہوں نے کبھی یہ ڈفرینشیٹ, دیکھیں نا انڈیا میں سکھ, کمیونسٹ, یہ مسیح, سب میں کافی کانفلکٹس ہیں وہاں پر, لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ پاکستان میں ایسا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. میں چائلڈہڈ سے ان کے ساتھ ہوں, ان کے کانوینٹ اسکول میں بھی پڑھا ہوں, کہیں پر کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہوتا. اگر وہاں پر کانوینٹ اسکول میں دیا تھا تو دے گیو ایڈمیشن آن دا میرٹ. اس کے علاوہ یہ کہ کہیں ان کے کسی نصاب میں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا مواد ہو جس میں پاکستان کی سوورنٹی اور اس کے لیے کوئی بھی چیز اس میں شامل ہو. اس کے علاوہ یہ کہ وہ جس طریقے سے, نو ڈاؤٹ کہ 25 دسمبر ان کا کمی گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو آپ یقین کریں
کہ جب ان کے آپ جائیں گے چرچ میں تو وہاں قائد اعظم کے لیے بھی دعا ہوتی ہے. جی بالکل, کتنی بڑی بات ہے آپ جی دیکھیں بالکل, کہ دے آلسو ریئلائز وہ بھی کہ جو قائد اعظم ہے میں اینڈ دے ریئلائز اور دے آر مطلب فرام دا کور آف دا ہارٹ ویری سیٹسفائی کہ انہیں جو یہاں مراد مطلب کسی جاب میں کہیں اور کوئی مقصد وہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو میرٹ کے اوپر نہیں, ہر چیز میں اینڈ دے آر ویری سیٹلڈ. میں ابھی جب گورکھ قبرستان گیا تو آپ یقین کریں وہاں 2-4 جنازے میں جانا, وہ جب اپنے جنازے کے تو تب بھی پاکستان کے یعنی دے آر ویری ہیپی, دے آر ویری سیٹسفائیڈ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم اور بھی کمیونٹی سے, جو ہندو کمیونٹی ہے, میرے اپنے آفس میں 3-4 ہندو کام کرتے ہیں, حالانکہ وہ بہت ہی تھوڑا سبمسو سے رہتے ہیں, ہم ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں نہیں یار جب ہم ایک جگہ رہ رہے ہیں تو وی آل ہیو دا سیم رائٹس جو اور دوسری جگہ نہیں ہوتے. اب قائد اعظم کی جہاں بات آتی ہے, آپ دیکھیں نا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ آج سے 60-70-80 سال پہلے کیا آپ کے ساؤنڈ سسٹم کا اتنا ایڈوانسمنٹ ہوگا, لیکن آج بھی ان کی آواز سنیں قائد اعظم صاحب کی تو اس میں کتنی مست پوٹینشل, کتنا گرج اور کتنا کلیئرٹی ہے. تو وہ سب کچھ اللہ کی دین ہوتی ہے کہ ان کا جو موٹیو تھا, ابھی بھی ان کی اگر آپ صرف تقریریں سنیں تو دل کرتا ہے بار بار سنیں, اور ان کی جو ورڈنگز, ان کی جو مطلب ایڈیمس استعمال کرنے کا, دیٹ واز ریئلی مارولس. اور میں تو بڑا ان سے مقصد انسپائر ہوتا ہوں, اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہی چاہیے کہ ان کی تمام جو کوالٹیز ہیں ان کو اجاگر کریں تاکہ دے شوڈ آلسو ریئلائز کہ صرف ہمیں قائد اعظم کو یاد نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کے جو اصول, ان کی جو ٹریڈیشنز تھیں, ان کی جو اپنی ایک پرنسپلز تھے, ان کو ہم کس طرح سے فالو کریں. اس کی کچھ کمی ہے جو اب انشاءاللہ ہمیں چاہیے ہم اپنے نصاب میں یہ کریں تاکہ ہمارے بچوں کو, اور یہ بھی بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں تو کم از کم اپنے فیملی میں دیکھتا ہوں کہ جن بچوں کو بھی بتاتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بول کے دے ول بی ویری ہیپی ٹو لسن اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہو گیا سر, اجازت کا وقت ہو رہا ہے. اور بڑی زبردست گفتگو قائد اعظم کے حوالے سے آپ کر چکے ہیں, بڑی اچھی انفارمیشن ہمیں دے چکے ہیں. وہ انٹیلیجنس, وہ ویژن, وہ تھاٹس آج نظر آئے, کیا پیغام دیں گے ینگ جنریشن کو, ہمارے جو نوجوان ہیں, کہ اس انٹیلیجنس کو شارٹ میسج دینا ہے, ٹائم بہت کم ہے. تحقیق کریں, معلومات کریں, آپ جس پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں بلائنڈلی نہیں کریں. ہم اس ٹریڈیشن کے لوگ تھے, ہم معراج محمد خان کے ساتھ ساری زندگی گزاری, لیکن ہم بحث کر سکتے تھے, سوال کر سکتے تھے. آپ جس پارٹی میں بھی ہوں, آپ جس لیڈر کو بھی مانتے ہوں, معلومات کریں, کویسچن کریں, اندھا دھند آپ کسی کو سپورٹ نہیں کریں, کیونکہ یہ اب فیصلہ آپ لوگ کریں گے آئندہ تاکہ اس ملک کا مستقبل کیا بننا ہے. بہترین سر, شارٹ میسج. میں بھی یہ کہوں گا کہ مور دین اینی تھنگ ہم پاکستانی ہیں, وی شوڈ بی ریمین پیٹریاٹک پاکستانی. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ نہیں باہر گئے ہوئے ہیں, میں تو ماشاءاللہ 20-25 سال کے ہوں, جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کو پھر پتہ لگتا ہے جب آپ واپس اپنے ملک میں آتے ہیں کہ اللہ میں نے ہمارے ملک میں کتنی مقصد ہمیں جو ہے وہ برکات دی ہیں, فیسیلیٹیشن دی ہیں, اور وی شوڈ بی ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ آن دیٹ. تھینک یو سو ویری مچ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آئی ہوپ آپ کو شو اچھا لگا ہوگا. اگین جاتے جاتے آپ سے کہیں گے تمام کرسمس برادری کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد 25 دسمبر کی, کرسمس کی, اور ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی. تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.